نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم ولو ان اور اگر بے شک ہم اہلکناہم ان کو ہلاک کر دیتے بعذاب من قبلہ عذاب سے اس سے پہلے لقالوا ربنا البتہ وہ کہتے اے ہمارے رب لولا ارسلت الینا رسولا کیوں نہ بھیجا اپنے ہماری طرف رسول فنتبع آیاتک ہم پیروی کرتے آپ کی آیات کے من قبل پہلے اس سے ان نذل کہ ہم ذلیل ہوتے ونخزا اور ہم رسوا ہوتے قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کل متربص سب کے سب منتظر ہیں فتربصوا بس تم بھی انتظار کرو فستعلمون بس ان قریب تم جان لو گے من اس کو اصحاب الصراط السوی جو سیدھے راستے والے ہیں ومن اہتدی اور جو ہدایت یافتہ ہیں عزیزان گرامی 16واں سپارہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 134 اور 35 دو آیات کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورہ طٰہٰ بھی مکمل ہو چکی ہے اور 16واں سپارہ بھی بحمد اللہ تعالیٰ مکمل ہو چکا ہے۔ کل سے انشاءاللہ بشرطے کی زندگی 17واں سپارہ شروع کریں گے۔ بات چل رہی تھی معجزات کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو معجزات عطا فرمائے تاکہ وہ اپنی قوم کو دکھا کے ان کو اس بات کی یقین دہانی کرا سکے کہ یہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں اور لوگ ان کو دیکھ کے ان کی معجزات کو دیکھ کے بات کو تسلیم کر لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے معجزات عطا فرمائے اور دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے۔ تو ماننے والوں نے بن دیکھے مانے ہیں اور بعضوں نے معجزات کو دیکھ کر مانا ہے اور جو نہ ماننے والے تھے وہ کئی لوگ ایسے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی بیٹھے ہیں معجزات بھی دیکھے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ اور پھر جو معجزات مانگنے والے تھے مشرکین مکہ انہوں نے بیجا یعنی اس طرح کے معجزات تسلیم کیے کہ جن سے یہ بات سمجھ میں آتی تھی کہ یہ بندہ صرف تنگ کر رہا ہے، یہ ایمان کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کے خواہشات کو ان کے مطالبوں کا ذکر کیا ہے جو مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے۔ ایک موقع پہ انہوں نے یہ کہا کہ لولا یأتینا بآیۃ کیوں نہیں لاتا ہمارے پاس کوئی نشانی من ربہ اپنے رب کی طرف سے، یعنی معجزہ کیوں نہیں لاتا۔ آیت کا معنی قرآن کریم کی آیت بھی ہو سکتا ہے اور اگر آیت کا معنی معجزات لیا جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض او ینبوعا ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں پر آپ پر یہاں تک کہ آپ جاری کر دیں ہمارے لیے زمین سے چشمے، ٹھیک ہے جی، چشمے ہوں کیونکہ اس وقت تو پانی نہیں تھا عرب میں۔ تو او تکون لک جنت من نخیل یا ہو آپ کے لیے کھجوروں کے باغ، اسی طرح انگوروں کے باغ ہوں، فتفجر الانہار تفجیرا خلالها تفجیرا کہ آپ کے لیے کھجوروں کا باغ ہو، پانی کے چشمے ہوں اور ان پانی کے چشمے کھجوروں کا باغ ہے، انگوروں کا باغ ہے، ان کے درمیان سے نہریں چلیں۔ تو کہتے تھے اگر اس طرح کے معجزات آپ ہمیں دکھا دو تو ہم آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار ہیں۔
اور اگر آپ یہ معجزات نہیں لاتے تو پھر یوں کریں کہ او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، جیسا کہ آپ ہمیں ڈراتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، تو آپ یوں کریں کہ آسمان سے کوئی ہمارے پر ٹکڑا گرا دے، یا تو معجزات دکھا دے یا پھر یہ کہ معاذ اللہ آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دے تاکہ ہم پتہ چل جائے کہ آپ واقعتاً آپ کے اپنے دعویٰ میں سچے ہیں۔ لیکن یہ کہ یہ سارے مطالبات صرف اس لیے تھے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو تسلیم نہیں کرنا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ ہم پہلے نبی بھیجتے ہیں اور پھر نبیوں کو معجزات دیتے ہیں تاکہ لوگ مان لیں، دیکھ لیں، اور اس کے بعد اگر لوگ نہیں مانتے تو پھر ہم گرفت فرماتے ہیں، پھر ہم ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برساتے ہیں تاکہ کل کوئی آگے ہمارے دربار میں یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ اگر ہمارے پاس کوئی تو نے نبی بھیجا ہوتا، ہمیں پتہ ہوتا کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے، ہم آپ کی بات کو ضرور تسلیم کر لیتے، لیکن یہ کہ ہمارے پاس کوئی ایسا بندہ آیا ہی نہیں تھا، نہ کوئی کتاب آئی تھی، اگر ہماری رہنمائی کی جاتی تو ہم یقیناً آپ کی بات کو مان لیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے نبی بھیجتے تھے اور پھر معجزات دیتے تھے، پھر ان کو کوئی کتاب یا صحیفے دیتے تھے، اگر لوگ مان لیتے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے تھے تو پھر اللہ کی طرف سے بعضی قوموں پہ گرفت آئی ہے اور بعضوں کو اللہ نے آخرت کے لیے بچا لیا کہ ان کو اللہ آخرت میں عذاب دے گا۔ تو فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ، اور اگر ہم بے شک ان کو ہلاک کر دیتے بعذاب من قبلہ، عذاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے، اللہ اس بات پہ بھی قادر تھا، تو لقالوا، تو وہ کہتے ربنا، اے ہمارے رب، لولا ارسلت الینا رسولا، کیوں نہ بھیجا آپ نے ہماری طرف رسول، اگر رسول ہماری طرف آ جاتا، فنتبع آیاتک، پس ہم پیروی کرتے آپ کی آیات کی، من قبل ان نذل ونخزا، پہلے اس سے کہ ہم ذلیل ہوتے اور ہم رسوا ہوتے عذاب میں، کہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پہلے پیغمبر بھیجے اور انہوں نے انکار کیا، جب انکار کیا تو پھر اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے، یا ان کا ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنی ہے، ورنہ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب کا کوڑا نہیں برسایا۔ آگے ہے یہودیوں کے بارے میں آتا ہے کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نہیں ہوئی، آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اس وقت تک یہودیوں کی کتابوں میں بھی آتا ہے اور اسی طرح قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 99 فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تھے وہ اس سے پہلے کافروں پر فتح طلب کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتے تھے کہ اے پروردگار نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اور ان کے وسیلے سے ہمیں اس میدان میں فتح اور کامیابی عطا فرما۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، آپ کی نشانیاں اللہ نے تورات میں، زبور میں، انجیل میں نازل فرمائی تھی، تو یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے آپ کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ جو نبی آخر میں آئیں گے ان کے وسیلے سے ہمیں اس جنگ میں فتح اور کامیابی عطا فرما۔ ٹھیک ہے جی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، آپ نے اعلان نبوت کر دیا، تو ان بدبختوں نے ماننے سے کیا کیا بھائی؟ انکار کر دیا، اسی لیے یہودی رہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وسیلہ واسطہ دینا اللہ تعالیٰ کو یہ جائز ہے یا یہ کہ یہ ناجائز ہے، اس کے بارے میں سن لے۔ حضرت کی مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تسکین الصدور، اس میں انہوں نے اس بات پہ کافی یعنی تفصیل لکھی ہے تسکین الصدور میں۔ تو بہرحال یہ کہ وسیلے کے بارے میں ایک صورت جائز ہے اور ایک صورت جائز نہیں ہے۔ اگر کسی بزرگ کا وسیلہ اس نظریہ اور عقیدہ کے ساتھ دیا جائے کہ وہ حاضر و ناظر ہیں اور غیب کا علم جانتے ہیں، ہماری باتوں کو سن رہے ہیں اگرچہ ہم سے کوسوں میل دور ہیں، تو فرمایا یہ خالص شرک ہے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ شرک ہے۔ کوئی اللہ کا ولی ہے، نبی ہے، جن ہے، پیر ہے، کوئی بھی ہے، اس کے بارے میں اگر یہ سوچ ہے کہ یہ غیب کا علم جانتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اسی طرح یہ ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہے،
ہم جو بھی بات کر رہے ہیں اگرچہ وہ ہم سے دور ہے، ہماری باتوں کو وہ سن رہا ہے جیسے اللہ سنتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اگر کوئی اس نظریے سے کسی کا وسیلہ دے رہا ہے کسی بڑے آدمی کا اور اس کے بارے میں اس کی سوچ یہ ہے تو فرمایا یہ خالص کیا ہے بھائی؟ شرک ہے، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ حاضر و ناظر ہر جگہ پہ یہ کون سی ذات ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ۔ غیب کی کنجیاں کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہے۔ جہاں سے بھی میں اور آپ بات کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کو براہ راست کیا کرتی ہے بھائی؟ سنتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ قرآن کریم میں ہے جہاں 3 ہوتے ہیں وہاں چوتھا کون ہوتا ہے بھائی؟ اللہ ہوتے ہیں۔ جہاں 5 ہوتے ہیں وہاں چھٹا کون ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ تو لہذا یہ صفات اگر بندوں میں مان لیں، ولیوں میں، نبیوں میں مان لیں تو پھر گویا کہ ہم نے خدائی صفات بندوں میں ثابت کر دی ہے اور ہم نے اللہ کی ذات کے ساتھ غیر کو کیا کر دیا بھائی؟ شریک کر دیا۔ اسی کو شرک کہتے ہیں۔ مکہ والے بھی یہی کرتے تھے، ورنہ وہ اللہ کو مانتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے، لیکن یہ کہ اللہ کی صفات میں اللہ کے غیر کو شریک کیا کرتے تھے۔ ان سے پوچھو، قرآن کریم بھرا پڑا ہے کہ آسمان کو کس نے پیدا کیا، زمین کو کس نے پیدا کیا، وہ کہتے تھے اللہ نے پیدا کیا، ٹھیک ہے جی۔ لیکن یہ کہ اللہ کی صفات میں اللہ کے غیر کو شریک کرتے تھے۔ اور دوسرا طریقہ کار یہ ہے، اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ یا اللہ فلاں تیرا نیک بندہ ہے، یا قرآن کریم تیری یعنی مقبول ترین کتاب ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے یا فلاں بزرگ کے واسطے سے اللہ وہ تیرا نیک بندہ ہے، اس کے طفیل، اس کے صدقے سے اللہ یہ میری ضرورت غیبی خزانوں سے پوری کر دے، تو یہ وسیلہ دینا، یہ واسطہ دینا کیا بھائی؟ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نبی کے وسیلے سے، نبی کے واسطے سے، نبی کی برکت سے، نبی کے صدقے سے، یہ جتنے بھی لفظ ہیں یہ سارا ایک ہی معنی میں آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ وسیلہ دے رہے کسی نیک عمل کا یا کسی نیک انسان کا یا نبی کا یا ولی کا، تو یہ جائز ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن یہ کہ براہ راست اللہ والی صفات کو غیروں میں ثابت کر کے پھر اللہ ہی سے مانگنا، لیکن یہ سمجھنا کہ یہ بھی ویسے ہی کرتے ہیں جیسے اللہ کرتا ہے، یہ وسیلہ نہیں ہے، بلکہ یہ کیا بھائی؟ یہ شرک ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے نیک عمل ہو یا اسی طرح نیک لوگوں کا واسطہ دے کے اللہ کو اللہ سے مانگنا، یہ بالکل کیا بھائی؟ جائز ہے، اس کی اجازت ہے۔ ویسے قرآنی دعائیں جتنی بھی ہیں، قرآن کریم میں جتنی بھی دعائیں آئی ہیں وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست مانگنے کی تعلیم ہے، ٹھیک ہے جی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ ہمیں دنیا میں بھلائیاں نصیب فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھا نہیں کر دینا۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ کیا کیا بھائی؟ ظلم کیا ہے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ جو بھی تو نازل کرتا ہے میری طرف مجھے عطا کرتا ہے، میں اس کا محتاج ہوں، ٹھیک ہے جی۔ جتنی بھی قرآنی دعائیں ہیں تمام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی واسطے وسیلے کے براہ راست اپنے سے مانگنے کی اپنے بندوں کو تعلیم دی ہے۔ براہ راست مانگ لے تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر کسی کا واسطہ وسیلہ کے ساتھ کسی کے صدقے سے دعا مانگ لے پھر بھی کیا بھائی؟ جائز ہے، منع نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ کسی کو اللہ کے برابر قرار دے دینا یا اسی سے مانگنا شروع کر دینا، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ بنا لینا کہ جیسے اللہ ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہے ویسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہے، تو اس کو شرک کہا جاتا ہے۔ بندے کا ایمان کیا ہو جائے گا بھائی؟ ختم ہو جائے گا، باقی نہیں رہے گا۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قل کل متربص فتربصوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں کہ سب کے سب منتظر ہیں، بس تم بھی انتظار کرو، فستعلمون، بس ان قریب تم جان لو گے، من اصحاب الصراط السوی ومن اہتدی، جو سیدھے راستے والے ہیں ان قریب ان کا بھی پتہ چل جائے گا، جو ہدایت پر ہے اس کا بھی پتہ چل جائے گا، اور جو سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا ہدایت سے دور ہے اس کا بھی کیا ہوگا بھائی؟ پتہ چل۔ آپ کہتے ہیں میں سچا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں ہم سچے ہیں، میں کہتا ہوں میں سچا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم میں سے کوئی ایک تو غلطی پر ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو فرمایا کہ اگر دنیا میں نہیں مانتے نا تو موت کا انتظار کر لو، جب موت آئے گی نا اللہ کی حضور حاضری ہوگی پھر پتہ چل جائے گا سچا کون تھا اور جھوٹا
کون تھا. اسی طرح یعنی کافر کون ہے, مسلمان کون ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم حق میں تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق میں تھے, یا کفار مکہ حق میں تھے. فرمایا تم بھی انتظار کرو, ہم بھی انتظار کرتے ہیں. جیسے ہی آنکھ بند ہوگی پتہ چل جائے گا کہ نبی کا ساتھ دینے والے ہی سچے تھے, اور جو نبی کا مشن نہ ماننے والے تھے وہ کیا تھے بھائی, جھوٹے اور غلط تھے. فرمایا اگر تم دنیا میں نہیں مانتے تو موت کا انتظار کر لو, موت آ جائے گی, پتہ چل جائے گا کہ حق پہ کون تھا اور باطل پہ کون تھا. اللہ پاک مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.